بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم غزل میر تقی میر اس کا مشقی کام کریں گے، تو یہاں پہ آپ اپنی بک سے نکال لیجئے غزل۔ تو آج ہم جانیں گے کہ غزل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اور غزل اور نظم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا جی لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کے ہیں، یعنی اس کے دو معنی ہیں، عورتوں سے باتیں کرنا بھی اور عورتوں کی باتیں کرنا بھی۔ تو عورتوں سے باتیں کرنا اس کو فارسی میں کہتے ہیں سخن با زنان گفتن، اور عورتوں کی باتیں کرنا اس کو کہتے ہیں سخن از زنان گفتن۔ اصطلاح میں اصطلاح بیٹا سمجھ لیجیے گا، اصطلاح ہوتا ہے خاص معنی مقرر کر لینا، یعنی کسی چیز کا کوئی خاص مطلب لینا۔ ریئل لٹریچر میں غزل کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں دو باتیں ہوں گی، یا تو حسن و عشق کے موضوعات ہوں گے یا پھر عشق کے اندر جو شاعر کے اپنے تجربات ہیں انہیں بیان کیا جائے گا۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں میوزک ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، اور ترنم یعنی ریتم ہوتا ہے اس کے اشعار میں۔ غزل میں وہ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں، یعنی شاعری کی جو باقی قسمیں ہیں، یعنی نعت ہے، حمد ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، تو یہ باقی ساری شاعری کی اصناف ہیں۔ تو غزل کے اندر خاص علامتیں ہوتی ہیں جو اس کو باقی شاعری سے ممتاز یعنی جدا کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں، اس کی الگ اپنی ایک پہچان بناتی ہیں۔ تو غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں، یعنی کہ غزل جو ہے اس میں حسن و عشق کی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، تصوف صوفیزم بھی ہو سکتا ہے، اخلاقیات کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، زندگی اور کائنات کے اسرار و رموز یہ موضوعات بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ تو قافیہ بیٹا جو ہم آواز، ہم وزن اور ہم آواز یا رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، جو بولنے میں جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں، اور وہ الفاظ جو مصرے کے آخر پر، پہلے مصرے کے آخر پر اور دوسرے مصرے کے آخر پر بھی جو ایز اٹ از جو شعر جو الفاظ ہوتے ہیں تو انہیں بیٹا کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف کہا جاتا ہے۔ تو باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے، یعنی جو پہلا شعر ہوگا اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے غزل کا، اور جو باقی اشعار ہوں گے اس کے دوسرے مصرے کے اندر کیا موجود ہوگا؟ قافیہ اور ردیف بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تو غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو استعمال کیا ہو، بشرط یہ کہ شرط یہ ہے کہ اب غزل کا بیٹا جی جو آخری شعر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں، لیکن اس مقطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شاعر کا کیا ہو؟ تخلص ہو۔ تو یہ بیٹا جی آپ یاد رکھیے گا کہ وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو وہ آخری شعر کو کہلا سکتا ہے، لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو مقطع کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو؟ تخلص ہو اور آخری شعر ہو، یہ دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے۔ آگے بیٹا جی غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے، مطلب یہ انفرادی خصوصیت یعنی یہ وہ بات کہ جو غزل کو باقی شاعری سے جدا کرتی ہے، یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، یعنی اسے دوسرے اشعار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا نظم کے جو شعر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن غزل کے جو شعر ہوتے ہیں ہر شعر خود اپنا ایک مطلب رکھتا ہے، اسے باقی اشعار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا نظم میں بیٹا یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ شعروں کا تقریباً ملتا جلتا مطلب ہوتا ہے، لیکن غزل کے اندر ایک شعر دوسرے شعر سے بالکل جدا ہو سکتا ہے، اس کا کچھ اور ہی مطلب ہو سکتا ہے دوسرے شعر سے ہٹ کے۔ اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی ایک شعر کو دوسرے اشعار کی ضرورت نہیں ہوتی۔